للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و فضل ہوا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان کر رہے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 26واں پارٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا کرم ہے اس مالک کا کہ پہلے پارٹ سے ہم 26ویں پارٹ تک پہنچے ہیں، اور آلموسٹ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زندگی کو تقریباً نبوت کے 40 سال، پھر مکہ کے 13 سال، 53 سال وہاں پہ گزر گئے، اور 5 ہجری تک ہم نے یہ بھی بیان کر دیا مدنی زندگی۔ تو 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59ویں سال کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ سن 5 ہجری یا 6 ہجری کے واقعات آج کی اس ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق گوئی کی توفیق دے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں تہہ دل سے شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت کا اور آپ کا، کہ اللہ رب العزت نے مجھے توفیق بخشی اور آپ حضرات نے میرا ساتھ دیا، اور خوب آپ جو ہے ویڈیوز کو دیکھ رہے ہو۔ کوئی ایک بھی بندہ میری ویڈیو کو دیکھ کر اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دلچسپی پیدا کر کے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے رسول اللہ کی زندگی کے مطابق، میں نے اپنا کام کر دیا۔ تو بڑھتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق کے بارے میں ڈیٹیل میں ویڈیو بنایا ہے، نہیں دیکھا تو آپ وہ دیکھ لیجیے۔ جنگ خندق کے اندر رسول اللہ کے 2 دشمن تھے، ایک یہودی اور ایک مشرکین۔ اگرچہ مدینے کے اطراف کے چند ایک بدو بھی مسلمانوں کے خلاف ہو چکے تھے، لیکن وہ اتنا زیادہ اثر نہیں کرتے تھے، یعنی جنگ کے اندر ان کی حیثیت نہیں کے برابر کی تھی۔ لیکن مین دشمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے تھے، ایک تو مشرکین مکہ اور دوسرے قبیلے بنو قریظہ کے یہودی۔ جنگ احزاب سے فارغ ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ریسٹ کرنے لگے، اپنے گھر میں آرام کرنے لگے، کیونکہ 1 مہینے کی جنگ تھی۔ اس جنگ میں بظاہر مسلمانوں کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک تیر لگا جس سے ان کی رگ کٹ گئی، یہ ایک بڑا حادثہ اس میں پیش آیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے ایک مشرک کے سردار کو قتل بھی کیا جو خندق پار کر کے آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اکرمہ بن ابی جہل بھی ساتھ میں تھا، وہ تلوار چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جنگ خندق کی بات چل رہی ہے۔ اصل بات جو میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے، جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے نبی کیا آپ نے تلوار رکھ دی؟ آپ تلوار لیجئے اور چلیے بنو قریظہ کے پاس، میں آگے جا رہا ہوں، میں ان کے دلوں میں، جبرائیل کہہ رہے ہیں، میں ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر پہنچیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا، منادی کا اعلان تھا، اے لوگو جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو قریظہ جانا چاہتا ہے وہ فوراً تیار ہو جائے۔ اب دیکھیے 1 مہینے کی مسلسل تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی صحابہ کرام ایک پیر پہ کھڑے تھے، یہ محاورہ ہے، فوراً تیار ہو گئے اور 3000 کا لشکر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر بنو قریظہ کے پاس پہنچے۔ راستے میں لوگ جڑتے جا رہے ہیں، تو آلموسٹ یہ 3000 کے قریب لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ آ گئے، اور بنو قریظہ کی تعداد تھی آلموسٹ 600 یا 700 لوگوں کی۔ بنو قریظہ بڑے مالدار بھی تھے، ان کے پاس راشن بھی خوب تھا، ان کے قلعے بھی تھے، اور اسی طرح ان کے پاس تلواریں بھی تھی اور ساز و سامان بھی تھا۔ لیکن جنگ فقط ہتھیاروں سے، جنگ فقط اونٹوں یا گھوڑوں سے نہیں لڑی جاتی، جنگ ہمت سے لڑی جاتی ہے، جنگ بہادری کے ساتھ لڑی جاتی ہے، جنگ ایمانی جذبے کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کے اندر پیوست کر دیا تھا نبی علیہ السلام نے، کہ آپ نے لشکر کو، تعداد کو دیکھ کر کبھی گھبرانا نہیں ہے، آپ نے اس کی طرف دیکھنا ہے، اس کی طرف دیکھ کر آپ اس پہ توکل کر کے آپ کو نکل جانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو
اول روز سے سمجھا دیا تھا کہ فتح اللہ دینے والا ہے۔ تو بہرحال صحابہ کرام جڑتے گئے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ چونکہ ان کی رگ کٹ چکی تھی اور زخم آ چکا تھا، انہیں تکلیف میں تھے، بڑی شدت کی تکلیف انہیں ہو رہی تھی، جس کا واقعہ بخاری میں بھی آیا ہے۔ وہ قبیلے غفار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے خون جو بہہ رہا تھا، تو لوگ کہنے لگے کہ آپ کی جانب سے ہماری جانب کیا آ رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ وہ حضرت سعد بن معاذ کا خون ہے، جو زخم آ چکا تھا، وہ زخم پھٹ گیا اور خون وہاں سے جو ہے وہ مسلسل بہنے لگا تھا۔ اور مسجد نبوی کے پاس ہی اللہ رب العزت کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ لگا دیا تھا۔ تو بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہودی اپنے قلعوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کے سردار نے ان سے 3 باتیں کہی کہ دیکھیے محمد اور ان کا لشکر سامنے آ چکے، اب تمہارے پاس 3 آپشن ہیں۔ نمبر 1، یا تو تم مسلمان ہو جاؤ، تمہارے بچے بچ جائیں گے، تمہاری عورتیں بچ جائیں گی قید ہونے سے، تمہارے مرد بچ جائیں گے قتل ہونے سے، اور تمہارا مال بھی بچ جائے گا، کیونکہ مسلمانوں پہ تلوار نہیں اٹھاتے۔ یہ بات انہیں بھی معلوم تھی۔ آج ہمارے ہی مسلمانوں کو یہ بات معلوم نہیں کہ مسلمان پہ تلوار نہیں اٹھاتا، جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ مسلمان کو گالی دینا یہ فاسق کی علامت ہے، اور اسے قتل کرنا یہ کفر جیسا گناہ ہے۔ بخاری کی روایت ہے، کتاب ایمان یا علم کی، غالباً کتاب الایمان کی۔ تو یہودی نے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو بخشے جاؤ گے۔ نمبر 2 پر ہے، تم اپنے عورتوں اور اپنے بچوں کو خود قتل کر دو، پھر اس کے بعد ننگی تلواریں لے کر باہر نکلو، یا تو کامیابی تمہارے حق میں ہے یا پھر تم شکست ہو جاؤ گے۔ تیسری بات اس نے اپنے لوگوں سے کہی، جو 700-800 لوگوں کا مجمع تھا۔ تیسری بات اس نے کہی کہ تم محمد کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دو، ہو سکتا ہے کہ وہ رحم کر کے تمہیں چھوڑ دے، جس طرح سے بنو نذیر کو چھوڑ دیا تھا۔ تو تینوں میں سے کوئی بھی آپشن انہوں نے مانا نہیں، وہ اندر ہی ڈٹے رہے، اندر ہی بیٹھے رہے، کوئی مانا نہیں۔ لیکن بالآخر بہت دیر ہونے کے بعد انہوں نے ایک خواہش ظاہر کی کہ مجھے ایک فلاں صحابی سے ملنا ہے۔ یہودیوں نے ایک خواہش ظاہر کی کہ ہمیں جو ہے ایک فلاں صحابی سے ملنا ہے۔ تو اس صحابی کو رسول اللہ کی اجازت ملنے کے بعد وہ صحابی یہودیوں کے پاس پہنچے۔ پہنچنے کے بعد تمام یہود کی عورتیں جو ہے وہ آ کر رونے لگی، چمٹنے لگی اور کہنے لگی کہ اب دیکھیے محمد ان کے لشکر کے ساتھ آ چکے ہیں، خدا را ہم پہ رحم کیجیے، ہم پہ رحم کیجیے۔ تو صحابی نے یہ کہا کہ آپ اپنے ہتھیار ڈال دو، کیونکہ یہودیوں نے پوچھا تھا کیا ہم اپنے ہتھیار ڈال دیں؟ تو صحابی نے کہا ہاں آپ اپنے ہتھیار ڈال دو۔ لیکن اس صحابی سے خطا یہ ہوئی، بعد میں اللہ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا، کہ انہوں نے جاتے جاتے اشارہ کر دیا کہ تم ہتھیار ڈال دو یا نہ ڈال دو، بہرحال تمہارا فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمہیں قتل کیا جانا ہے۔ اب میں مسلمانوں کو یہ بھی بتا دوں، ہتھیار ڈالنے کے باوجود بھی قتل کیوں کیا جا رہا تھا؟ کیونکہ انہوں نے دھوکے بازی کی تھی، انہوں نے غداری کی تھی۔ اور غداری کیسی تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق میں بیزی ہے یہاں پر مشرکین سے لڑنے میں، اور بنو قریظہ جو خود مدینے میں ہے وہ پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی اسٹریٹجی اور پلاننگ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جنگ خندق کے موقع پر چند صحابہ کو بھیجا، جاؤ بنو قریظہ سے پوچھ کر آؤ کیا وہ عہد شکنی پر قائم ہیں یا عہد پر قائم ہیں۔ پہنچنے کے بعد وہ نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا، انہوں نے اپنے سینے تان کر اپنی تلواریں لہرا کر یہ بتا دیا کہ ہم مشرکین کے ساتھ ہیں، اب محمد کے ساتھ نہیں۔ حوی بن اخطب نے ان کے ذہنوں کو چینج کر دیا، بدل دیا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی جب انہیں پتہ چلا کہ بنو قریظہ جو ہے وہ دشمنی پر اتر آئے۔
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے ہوئے صحابہ کرام کو بشارت دیتے کہ خوش ہو جاؤ، اللہ کی طرف سے کامیابی آنے والی ہے۔ ایک شخص کا نام جو میں نے بتایا تھا، نعیم مسعود عامر اشجعی، انہوں نے آ کر بعد میں جنگ کا پورا پاسا پلٹ دیا بفضل اللہ تعالی، اور اس کے بعد ہمیں جنگ خندق کے موقع پر مسلمانوں کی شاندار فتح جو ہے وہ دیکھنے کو ملی۔ تو بہرحال یہ کہ اس غداری اور دھوکے بازی کی وجہ سے اللہ کے نبی انہیں معاف نہیں کرنے والے تھے، اور نہیں بھی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ اگر اندر سے حملہ کر دیتے تو مسلمانوں کی عورتیں، مسلمانوں کے بچے، مسلمانوں کے بوڑھے، اور سامنے سے کفار حملہ کر دیتے، پیچھے سے بنو قریظہ حملہ کر دیتی۔ میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے کہا تھا، دو پاٹوں کے درمیان، چکی کے پاٹوں کے درمیان آٹا کس طرح سے پیس کر باہر آ جاتا ہے، اس طرح سے مسلمانوں کی حالت ہو جاتی۔ لیکن ان کا خالق اللہ، ان کا مالک اللہ، ان کا مددگار اللہ، ان کو مدد دینے والا اللہ، ان کو نصرت پہنچانے والا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ اب بنو قریظہ کے سامنے اس صحابی نے اس طرح سے اشارہ کیا تو یہ صحابی نبی علیہ السلام کے پاس نہیں گئے، فوراً جا کر اپنے آپ کو مسجد نبوی کے پاس ایک ستون تھا، اس ستون سے باندھ لیا۔ جب بہت دیر انتظار کیا اس صحابی کے آنے کا، اللہ کے نبی نے، یہ آئے نہیں، تو اللہ کے نبی نے اپنے دوسرے اصحاب بھیجے کہ پتہ لگاؤ کہاں پہ چلے گئے۔ بعد میں انہیں پتہ چلا اللہ کے نبی کو کہ وہ مسجد نبوی کے ستون سے باندھے ہوئے ہیں اور خود ہی بند گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا، جب مکمل تفصیلات کا علم اللہ کے نبی کو ہوا، اللہ کے نبی نے کہا اللہ ہی ان کی غلطی کو معاف کر دے۔ بہرحال بنو قریظہ کے لوگ آئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیا۔ اللہ کے نبی نے مردوں کو باندھنے کا حکم دیا رسیوں سے، اور عورتوں اور بچوں کو قید کرنے کا حکم دیا۔ عورتوں اور بچوں کو قید کر کے انہیں سائیڈ میں لے جایا گیا، کیونکہ اسلام میں رول نہیں ہے کہ بوڑھوں پہ آپ جو ہے تلوار چلائیں، اور بچوں پہ آپ تلوار چلائیں، عورتوں پہ آپ تلوار چلائیں، اور یا پھر اس شخص پہ آپ تلوار چلائیں جو اس جنگ کا حصہ ہی نہیں تھا۔ تو ان لوگوں کو الگ کر دیا گیا، اور باقی تمام لوگوں کو جو کفر اور شرک میں سب سے زیادہ آگے بڑھ چکے تھے اور مسلمانوں کی غداری میں آگے بڑھ چکے تھے، تو انہیں باندھ دیا گیا، اور باندھ کر خندق کے گڑھوں کے اندر ان کے سر مار دیے جا رہے تھے۔ اور ایک یہودی نے پوچھا بھی کہ ہمیں چھوڑ دیا جا رہا ہے، بخش دیا جا رہا ہے؟ تو سردار نے کہا یہود کے، یہ دیکھتے نہیں ہو جانے والا واپس نہیں آ رہا، جانے والا واپس نہیں آ رہا، اور نہ ہی اس کی کوئی خبر آ رہی۔ اس کا مطلب آپ سمجھ جاؤ کہ مسلمان آج یہودیوں کا کام تمام کر رہے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے مسلسل طور پر، پورے 700 سے 600 یہودیوں کو خندق کے گڑھوں کے اندر ڈال کر پوری طرح سے ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ اب یہ اس وجہ سے بھی تھا کیونکہ آنے والے وقتوں میں لوگوں کو پتہ چلے کہ جو کوئی اس طرح کی غداری کرے گا عہد کرنے کے بعد، اس کا نتیجہ یہی ہونا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام اپنے ان کاموں میں مشغول ہو گئے جن کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو رجی کا حادثہ جو پیش آیا، بئر معونہ کا جو واقعہ پیش آیا، جتنی تکلیف پہنچی نبی علیہ السلام کو، اس وجہ سے بئر معونہ پر 70 صحابہ کو شہید کیا گیا، رجی کے واقعہ میں 10 صحابہ کو شہید کیا گیا۔ تو ان لوگوں کو، ان بدوؤں کو تلاش کرنے کے لیے مسلسل اللہ کے نبی کبھی ابو سلمہ کو بھیج رہے ہیں، کبھی زید بن حارثہ کو بھیج رہے ہیں، کبھی دوسرے صحابی کو بھیج رہے ہیں، مسلسل اللہ کے نبی بھیج ہی رہے۔ اور منافقین کا بھی پردہ فاش ہو گیا، اس میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بھی پردہ فاش ہو گیا، اور اس قدر فاش ہو گیا کہ جب حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دے دیا حضرت زینب بنت جحش کو، تو یہ ملعون، یہ منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے ماننے والے یہ کہنے لگے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی اللہ کے نبی نے، اور افواہیں یہ پھیلانے لگے کہ زینب بنت جحش پہ نظر پڑی نبی کی، اور زینب بنت جحش انہیں پسند آ گئی، تو اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو کہا طلاق دینے کے لیے، اور پھر انہوں نے نکاح کیا۔ جھوٹی بات، جبکہ زینب بنت جحش خود آئی تھی کہ مجھے جو ہے طلاق چاہیے، مجھے رہنا نہیں ہے۔ زید بن حارثہ نے طلاق دے دیا، پھر اس کے بعد وہ نکاح ہوا۔
دوسری بات، اسی میں آپ کو واقعہ افک بھی آپ کو پیش آیا، جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار جو ہے وہ کھو گیا تھا۔ پورا واقعہ اس طرح سے ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھی۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا جب غزوے میں جاتے تو قرآن اندازی کرتے، جس زوج محترمہ کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ رکھتے۔ قرآن اندازی ہوئی تو حضرت عائشہ کا نام نکلا، اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو ساتھ میں لے چلے۔ حضرت عائشہ نے اپنی بہن کا ایک ہار اپنے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ ایک مقام پر حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لیے اتری، ضرورت کے لیے اتری، تو اسی مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہار جو ہے وہ گر گیا۔ وہ جب آئی تو دیکھتی ہے کہ ہار نہیں ہے، پھر اسی جگہ پہ جا کر ہار تلاش کرنے لگی تو ہار تو مل گیا، لیکن پھر سے جب آئی اس مقام پر جہاں پر ان کا ہودج رکھا ہوا تھا، اونٹ رکھے ہوئے تھے، ان کا قافلہ تھا، تب تک وہ قافلہ نکل چکا تھا، اور اس ہودج کو بہت سارے لوگ اٹھا کر اونٹ پہ رکھتے تھے، جس وجہ سے حضرت عائشہ زیادہ ہیلدی نہیں تھی، دبلی پتلی تھی، زیادہ ان کا ویٹ نہیں تھا، اس وجہ سے 4 سے 5 لوگ جب اٹھا رہے ہوں گے ان کے بھی دماغ میں یہی خیال ہے کہ دبلی پتلی سی ہے اور بالکل اس میں کوئی ویٹ نہ معلوم سا ہے، اٹھا کر انہوں نے رکھ دیا۔ تو یہ صورتحال پیش آئی، پھر وہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، حضرت عائشہ وہیں پر بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد ایک صحابی پیچھے سے آ رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ وہیں پہ تھی، تو انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہہ دیا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ نے انہیں دیکھا، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو دیکھنا یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی اس صحابی نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا۔ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے تو سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے، ایک دوسرے کے چہرے ایک دوسرے کے سامنے آیا تھے، لیکن پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد اب پردہ جو ہے وہ مکمل طور پر مسلسل طور پر وہ جاری تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنے اونٹ پہ یا اونٹنی پہ اسے سوار کیا، سوار کر کے وہ لے جانے لگے۔ اب لے جانے کے بعد دوپہر کا موقع ہے، سارے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ کو دور سے دیکھا لوگوں نے، تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو اور ایک موقع مل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جائے، کیونکہ یہ غزوے سے واپسی کا واقعہ تھا، بخاری میں بھی یہ موجود ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور تمام تر لوگ اب مدینہ پہنچ چکے تھے۔ پہنچنے کے بعد حضرت عائشہ کو نہیں پتا ابھی بھی کہ معاملہ کیا چل رہا ہے۔ بہرحال عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بہتان اور لوگوں کے اندر واقعات کو گھڑ مڑ کر پیش کیا جانا، اور اللہ کے نبی کو بھی تکلیفیں پہنچ رہی ہے مسلسل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کہہ دیا، اے اللہ کے نبی آپ جو ہے کوئی اور نکاح کر لیجئے تاکہ آپ ان الزامات سے بچے رہو۔ ایک بھائی نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا، ایک امتی نے اپنے نبی کو مشورہ دیا، لیکن بہرحال اس کے بعد چند ایک صحابہ کرام سے پوچھا گیا تو ان صحابہ کرام نے رائے دی، اے اللہ کے نبی آپ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ رہیے، ان لوگوں کا آپ بالکل نہ سنیے، کیونکہ یہ لوگ پہلے بھی اسلام دشمن تھے، اب بھی اسلام دشمن ہے۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر کسی کو کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کی، بہت سارے دنوں کی خاموشی تھی، وحی کا سلسلہ بھی اب رکا ہوا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک رات قضاء حاجت کے لیے ام مصطح کے ساتھ جا رہی تھی، تو ام مصطح گر گئی۔ گرنے کے بعد پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو گالی دی، ام مصطح نے برا کہا، برا کہنے کے بعد پھر وہ بات حضرت عائشہ کو پتہ چلی۔ غزوے سے آنے کے بعد حضرت عائشہ بیمار تھی اور مسلسل بیماری چل رہی تھی، اور اللہ کے نبی تیمارداری کے لیے نہیں آ رہے، پوچھنے کے لیے نہیں آ رہے تھے۔ حضرت عائشہ کے دل میں کھٹک رہا تھا، لیکن یہ بات یہاں پر کھلی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے والدین کو بلوایا، بلا کر اپنے والدین سے پوچھا، ان کے والدین بھی زار و قطار جو ہے رو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس موقع پر کہا کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اس گناہ کو میں نے نہیں کیا جو الزام مجھ پہ لگایا جا رہا ہے، پھر بھی میرے حق میں تو وہی ہے، فصبر جمیل، جس طرح سے یوسف نے صبر کیا ہے مجھے بھی صبر کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوسری جانب کروٹ لے کر آرام کرنے لگی۔ آقا علیہ السلام وہیں پر تھے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ عائشہ
خوش ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے تمہارے برات کا اعلان کر دیا۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہ پوری آیت ہے قرآن مجید کی سورہ نور کی۔ تو اس موقع پر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری برات کا اعلان کیا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوج محترمہ نے کہا عائشہ، نبی علیہ السلام تیری برات کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ مجھے تو میرے اللہ نے بچایا ہے، اور یقیناً بات سچی ہے۔ محمد عربی پہ وحی اللہ ہی کی جانب سے آتی تھی۔ تو اس منافق کا پردہ فاش ہو گیا۔ پھر ایک موقع پر یہ منافق جو ہے یہ کہہ رہا تھا، جب حضرت عمر اور ایک انصار صحابی، حضرت عمر کے غلام کا اور ایک انصار صحابی کا ایک کنویں پہ جھگڑا ہو گیا، اور باتا باتی میں جھگڑا ہاتھا پائی تک پہنچ گیا۔ تو اسی موقع پر اس انصار صحابی نے آواز دی، اے انصار کے لوگوں ادھر آ جاؤ، اور عمر رضی اللہ عنہ کے غلام نے آواز دی، اے مہاجرین یہاں پہ آ جاؤ۔ یہ تو میں چل رہی تھی، اللہ کے نبی ان کے درمیان پہنچے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اب میں تمہارے درمیان زندہ ہوں، اور یہ جہالت والی باتیں، یہ جہالت والی چیزیں کہ اب آپ جو ہے انصار آ جاؤ، مہاجرین آ جاؤ، آپس میں ٹکرانا ہے، یہ نہیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی پوری امت کو سبق دے رہے تھے، ہم اپنے خاندانوں میں نہیں بٹیں گے، ہم اپنے جماعتوں میں نہیں بٹیں گے، ہمارا ایک ہی نام ہے، مسلمین، مؤمنین۔ ہم تو یا تو سر خم تسلیم کرنے والے ہیں اللہ کے نبی کے ایک ایک فرمان کو، اللہ کے ایک ایک حکم کو، اور یا پھر ہم جو ہے اللہ رب العزت کے ایک ایک حکم کو پھیلانے والے ہیں۔ ہمارا تعارف دوسرا کوئی نہیں ہے اس وجہ سے۔ تو پھر یہ بات پہنچی عبداللہ ابن ابی ابن سلول تک، وہ کہنے لگا ان قریب ہم جب مدینہ پہنچیں گے تو ایک معزز ترین شخص، ایک ذلیل ترین شخص کو مدینے سے باہر نکالے گا۔ ابھی نبی علیہ السلام کے بارے میں بول رہے تھے، اور آگے یہ کہنے لگا وہ بدبخت کہ تم نے ان لوگوں کو اپنے سروں پہ چڑھا کر رکھا ہے، تم نے ان لوگوں کی مدد کی، تم نے انہیں پھٹے حال جب یہ تھے تب تم ان کو کپڑے لے کر، اناج لے کر تم پہنچے اور ان کی مدد کی۔ آج ان کی ضرورت یہ ہو چکی ہے کہ ہم پر ہی جو ہے وہ ہاتھ اٹھا رہے۔ یہ زید بن ارقم نے یہ بات سنی، اور سن کر اپنے چچا کو بتائی، اور ان کے چچا نے محمد الرسول اللہ کو بتائی۔ بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی سے اجازت طلب کی کہ نبی آپ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اس ملعون کا، اس منافق کا سر دھڑ سے الگ کر دوں۔ اللہ کے نبی نے منع کیا، عمر ایسے نہ کرنا، ایسے نہ کرنا، ہرگز ایسے نہ کرنا۔ اس کے بعد یہ خود بھی عبداللہ ابن ابی ابن سلول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا، اور پہنچ کر کہنے لگا آپ اس بچی کی بات سن رہے ہو؟ وہ بچہ ہے، نادان ہے، اس نے کچھ اور سنا ہوگا، کچھ اور بولا ہوگا۔ وہاں پہ انصار بھی کھڑے ہوئے تھے، انصار بھی چند ایک لوگ کہنے لگے یقیناً یہ بچہ اس کی باتوں کا اتنا کیا سیریس لینا۔ اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو کہہ دیا کہ آپ چلے جائیے۔ لیکن پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتری ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تم فلاں لوگوں پر کیوں خرچ کر رہے ہو، اور یہ کہتا ہے کہ عزتدار شخص ایک ذلیل ترین شخص کو مدینے سے باہر کر دے گا۔ تو اللہ کے نبی نے غالباً سعید بن ارقم کو اپنے پاس بلا کر یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، یہ وحی مجھ پہ اتری ہے، تم نے جو بات کہی وہ 100% سچی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ، جو کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بیٹے تھے، بڑے نیک تھے، اللہ کے نبی پر جان نچھاور کرنے والے تھے، وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے بابا کا سر اڑا دوں، میں اپنے باپ کا سر اتار دوں۔ مدینے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اس کا باپ جیسے ہی آیا، آنے کے بعد انہوں نے تلوار نکالی اور یہ کہا کہ اگر مجھے نبی کا یہ فرمان نہ ملتا کہ اپنے باپ کو کچھ نہ کہنا، کچھ نہ کرنا، تو یقیناً پھر آج آپ کے درمیان اور میرے درمیان ایک بڑا معاملہ ہوتا، بڑا معاملہ ہوتا۔ اور یہ بات جیسی ہی ہوئی
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے لگے، کیونکہ اب سارے لوگ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ماننے والے بھی لوگ جو تھے وہ بھی یہ کہنے لگے، یار یہ پروپیگنڈا کرتا ہے آدمی، یہ پھنساتا ہے بری طرح، یہ بندہ ورغلاتا ہے، نبی کے خلاف کرتا ہے، لہٰذا اب ہمیں اس شخص کے باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اور وہی واقعہ پیش آیا کہ جمعہ کے روز یہ لوگوں کو بلاتا تھا، اے لوگو یہ اللہ کے رسول ہے، آپ قریب آئیے، ان کی باتیں سنیے، ان کے دین کے لیے خدمت کرنے کا جذبہ پیدا کیجیے اور خدمت بھی کیجیے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو کر جب اسے لتاڑ رہے ہیں تو یہ اٹھ کر وہاں سے جب گزرنے لگا، دروازے پر ایک ساتھی نے کہا کہ چلیے میں اللہ کے نبی سے بولتا ہوں کہ اللہ کے نبی تمہاری مغفرت فرما دے دعا کر کے۔ تو اس نے کیا کہا عبداللہ ابن ابی ابن سلول جاتے ہوئے کہ مجھے کسی مغفرت کی ضرورت نہیں ہے، میں چلا۔ یہ سارے لوگوں کے سامنے آیا ہو گیا۔ آیا ہونے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں، عمر کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اس کی گردن نہ مارنا؟ کیونکہ اللہ ان قریب انصاف کرنے والا۔ اب دیکھیے اللہ نے جو انصاف کیا ہے، سارے لوگ بدگمان ہو گئے۔ اگر تم نے فلاں وقت میں اسے قتل کر دیا ہوتا تو لوگ کچھ یہ سمجھتے کہ یہ تو ہمارا بڑا تھا، یہ تو ہمارا سردار تھا جسے مار دیا گیا، جسے قتل کر دیا گیا، لیکن آج ان کا بچہ اسے جو ہے اسلام دشمن مانتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ بات کہی، رسول اللہ نے سچ کہا۔ تو یقیناً آپ انتظار میں رہیے، اللہ کے نبی کے جتنے دشمن ہوں گے سارے کے سارے خاک آلود ہو جائیں گے، سارے کے سارے ملیامیٹ ہو جائیں گے، سارے کے سارے زمیں بوس ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کو عزت نہیں، ان لوگوں کو رفعت نہیں، ان لوگوں کو جو ہے اس سماج میں ویسی عزت نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ سب سے مقدس اور اہم ترین شخصیت کی توہین کرنے والے کبھی بھی اس پلانٹ ارتھ پہ سینہ تان کے نہیں گھوم سکتے جس کا مالک اللہ۔ ان کی بربادی قریب ہے، آج نہیں تو کل۔ 60-70 سال کی زندگی ہے نا، گزرنے کے بعد اس کے بعد تو قیامت کے دن جب راز فاش ہو جائے گا، جب پوری طرح سے آپ کا رزلٹ آپ کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی شخص ذرہ برابر بھی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ اب آنا پھر اپنی حکومتوں کو لے کر، اپنی پاور کو لے کر، پھر لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، سوائے اللہ کے کسی کی حکومت نہیں چلے گی۔ بہرحال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 26واں پارٹ تھا جسے ہم ریکارڈ کر رہے تھے، اور آج کے اس میں جو ہے آلموسٹ ہم نے 6 ہجری تک ہماری رسائی ہوئی ہے۔ اس کے آگے بھی 6 ہجری کے اندر اور بہت ساری چیزیں آئی ہے، انشاءاللہ پارٹ نمبر 27 میں ضرور آئے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات سیرت النبی کو پڑھیے، سنیے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔